بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کان بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کان بہنے کی مختلف صورتیں ہیں اور بعض صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں وضو باقی رہتا ہے. تو اگر کان سے خون، پیپ، مواد یا کوئی بھی غلیظ اور گاڑھا پانی نکلتا ہے اور اس حصے تک پہنچ جاتا ہے جس حصے کو غسل واجب میں دھونا ضروری ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے اس خون کا اور پیپ کا اور مواد کا نکلنا تکلیف کے ساتھ ہو یا بغیر کسی تکلیف کے ہو. کیونکہ غلیظ اور گاڑھے پانی کا نکلنا، پیپ، مواد اور خون کا نکلنا یہ کسی زخم ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی علت اور بیماری ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا یہ پانی ناپاک ہوتا ہے. اور اگر بدن کے اس حصے تک پہنچ جاتا ہے جس حصے کو غسل جنابت میں دھونا، غسل واجب میں دھونا ضروری ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری شکل یہ ہے کہ محض پانی نکلے، غلیظ اور گاڑھا پانی نہ ہو، خون، پیپ اور مواد نہ ہو اور اس حصے تک پہنچ جائے جس حصے کو غسل واجب میں دھونا ضروری ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کسی زخم کی بنیاد پر نکلا ہے، کسی زخم کی وجہ سے نکلا ہے جو کان میں تھا، یا بغیر کسی زخم کے نکلا ہے. تو اگر کسی زخم کی وجہ سے نکلا ہے تو اب ایسی شکل میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر بغیر کسی زخم کے نکلا ہے، کان میں کوئی زخم نہیں تھا، ایسے ہی کان سے پانی نکلا اور باہر آ گیا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو پانی کا نکلنا ہے یہ تکلیف کے ساتھ ہے یا بغیر کسی تکلیف کے ہے. اگر تکلیف کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کان میں کوئی زخم ہے اور اسی وجہ سے پانی نکلا ہے، کان میں کوئی بیماری ہے اسی وجہ سے یہ پانی نکلا ہے، تو اب ایسی شکل میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر بغیر کسی تکلیف کے ہو، یعنی کان میں کوئی زخم بھی نہیں اور پانی بھی بغیر کسی تکلیف کے نکلا اور وہ پانی خون، مواد اور پیپ بھی نہیں ہے، بالکل پانی ہے، تو اب ایسی شکل میں وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک اور شکل یہ ہے کہ کان میں ڈراپس ڈالے جائیں، سیال دوا ٹپکائی جائے اور پھر وہ واپس باہر نکل جائے، تو اب ایسی شکل میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو اب یہ دیکھا جائے گا، یعنی دوا ڈالنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ یہ جو دوا باہر نکلی ہے یہ خون، پیپ اور مواد کے ساتھ باہر نکلی ہے یا ایسے ہی باہر نکل گئی ہے. تو اگر خون، پیپ یا مواد کے ساتھ باہر نکلی ہے، کان میں بیماری تھی، کان میں زخم تھا اور اس زخم کے پانی کے ساتھ باہر نکلی ہے، تو اب ان سب شکلوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے، یوں ہی کان کبھی کلبلانے لگتا ہے، کبھی کھجلاہٹ سی ہونے لگتی ہے، تو آدمی دوا ٹپکاتا ہے، پھر وہی دوا باہر آ جاتی ہے، تو اب ایسی شکل میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اس میں ایک شکل اور یہ بنتی ہے کہ کان سے پانی نکل رہا ہو لیکن یہ پانی تکلیف کے ساتھ بھی نہ ہو، کسی زخم کی وجہ سے بھی نہ ہو، محض پانی نکل رہا ہو اور ایسی شکل میں دوا ڈالی جائے کان میں، پھر یہ دوا باہر نکلے، تو کان سے جو پانی نکل رہا تھا یہ دوا بھی اسی کے ساتھ نکلے گی، تو اب ایسی شکل میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ یہ جو پانی پہلے نکل رہا تھا یہ بغیر کسی زخم کے تھا اور بغیر کسی تکلیف کے تھا، لہذا اس پانی سے وضو نہیں ٹوٹنے والا تھا. لہذا اگر اب ایسی شکل میں دوا ڈالی جائے اور وہ دوا باہر نکلے اور اس کے ساتھ پھر وہ پانی بھی باہر نکلے جو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی زخم کے نکل رہا تھا، تو اب ایسی شکل میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل واجب میں کان کے اندر پانی کہاں تک پہنچانا ضروری ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی انگلیاں کان کے اندر جہاں تک جا رہی ہیں، یعنی جب انسان اپنی انگلی کان میں یوں کرتا ہے اور بھیگی ہوئی انگلی کان میں ڈالتا ہے تو یہ انگلی جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کا جو حصہ ہے یہ خارج بدن مانا جاتا ہے، یعنی اوپر کا کان اور کان کے اندر کی یہ جو گہرائی ہے اور پھر کان کا جو سوراخ ہے اور سوراخ میں آپ کی بھیگی ہوئی انگلیاں جہاں تک جائیں، یہ حصہ خارج بدن ہے. ان حصوں کو غسل واجب میں دھونا ضروری ہوگا. اگر کوئی شخص انہیں چھوڑ دیتا ہے تو پھر غسل واجب ادا نہیں ہوگا. لہذا غسل کرتے وقت اس کا خیال کرنا چاہیے. عام طور پر جب سر پر پانی آدمی ڈالتا ہے غسل میں تو اپنا چہرہ ملتا ہے، سر ملتا ہے اور کانوں کو بہت سے لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں تو پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کبھی امکان اس بات کا بھی رہتا ہے کہ کان کے سوراخ میں پانی نہ پہنچے تو احتیاطاً ایک مرتبہ انگلی سے بھی بھیگی انگلی وہاں ڈال لے
تاکہ وہاں بھی پانی پہنچ جائے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے. رہی بات اس طرح کان میں پانی گرانے کی اور پانی ڈالنے کی، تو اس کا نہ شریعت نے حکم دیا ہے اور نہ یہ طبی نقطہ نظر سے مناسب ہے، کیونکہ شریعت کا ایک عام اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، ذمہ دار نہیں بناتا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.